جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقویٰ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری ان کا لفظی مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے ان کا؟ تقویٰ کا معنی تو خوف اور ڈر ہے، اور شرعی طور پر اور اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے یہ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اور بالخصوص جب ہم ماہ رمضان المبارک کی فرضیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو اس کی فرضیت کے حوالے سے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا جو مقصد اولیٰ ہے وہ تمہیں متقی بنانا ہے، اور تقویٰ اور ایمان جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اور بالخصوص قرآن پاک میں اپنی ابتدا ہی میں یہ اعلان فرما دیا جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس پر یقیناً آج بات ہوگی، اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں اسکالر صاحبزادہ محمد امانت رسول وہ اس پر بڑی شرح و بسط سے بات کریں گے۔ میں جو ابتدا میں گفتگو مجھے جو ایک کیفیت تھی اس ماحول میں جب ہمارے آج کے مہمان شہزاد حنیف مدنی نعت پڑھ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، ماہ رمضان المبارک میں حاضری اور حضوری کے جو جذبے اس وقت پوری امت مسلمہ میں فراواں ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں کشاں کشاں شہر رسول کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت میسر آئی، یا جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کیا، اس نے گویا میرے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ تو یہ سعادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہر طرف اس کا نور جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے۔ آج کے ہمارے جو اسکالر ہیں صاحبزادہ محمد امانت رسول، ہم ان سے آج کے موضوع کی مناسبت سے جاننا چاہیں گے۔ جی، تقویٰ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی آپ لفظ لیں تو اس میں بہت وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور چونکہ قرآن نے انسان کی جو ضرورتیں ہیں روحانی اور عقلی اور علمی اور ذہنی اور نظریاتی اور معاشرتی، معاشی، جسمانی جو بھی ضرورتیں انسان کی ہیں جس میں انسان کو گائیڈ لائن چاہیے، تو چونکہ وہ گائیڈ لائن قیامت تک انسان کو اللہ نے مہیا کرنی ہے، تو لہٰذا قرآن میں یونیورسیلٹی ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کسی ایک زبان میں اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے تقویٰ ہے، اب تقویٰ کا بنیادی جو وقایت ان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا۔ اب بچنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کام جو نقصان دیں آپ کے نفس کو، آپ کو، اس سے آپ بچتے ہیں، تو یہ اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔
قرآن مجید میں جب تقوی کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوا، اتقوا اللہ جگہ جگہ قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تقوی کی، تو پھر اس میں فرائض کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ صحیح۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو، اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ لیکن سر جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ پھر اس کو خوف کی طرف لے جاتے ہیں، تو ذرا اس کے اوپر اچھا میں یہ گزارش کروں گا کہ تقوی میں خوف کا مطلب اس طرح موجود نہیں ہے، اس کے لیے خوف کا لفظ علیحدہ قرآن میں استعمال ہوا۔ خوف کا لفظ بہت سے الفاظ قرآن میں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ایک لفظ کو ضرورت ہے۔ مثلا خشیت کا لفظ ہے، اس کا اپنا ایک معنی اور مفہوم ہے، جہاں پہ وہ استعمال ہوا اس میں ایک خاص مفہوم اس سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے۔ اب اس ترتیب اور نظم کے ساتھ آیات کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آتا ہے۔ تو اسی طرح جو خوف کا لفظ ہے وہ اپنی کسی اور جگہ، خوف اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی نقصان کے اندیشے کو بھانپ لینا یا اس اندیشے کو سمجھنا، تو اس بنیاد پر جو طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم خوف کہتے ہیں۔ تو خوف اس معنی میں ہے۔ تو تقوی جو ان سا ہے یہ قرآن کی بہت وسیع اصطلاح ہے، یعنی قرآن مجید میں شاید کوئی لفظ یا شاید ہی کوئی صفحہ یا کوئی مقام ایسا ہو ایک دو صفحوں کے بعد کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو کسی نہ کسی معنی میں استعمال نہ کیا ہو۔ یعنی تقوی کا لفظ استعمال ہوا، متقین کا لفظ استعمال ہوا، اتقوا اللہ کا لفظ استعمال ہوا، مختلف الفاظ، لیکن ان کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ اصل میں وقایت ان سے ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت تعریف تقوی کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں خدا تجھے نہ دیکھنا چاہے تو وہاں پر موجود نہ ہو، اور جہاں تجھے خدا دیکھنا چاہے تو وہاں سے غائب نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک جی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا، اجازت ہو تو بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا۔